لینا کافی نہیں ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار جبریل علیہ السلام سے شکایت ہے ہمارے یاد تو پہلا لفظ کیا تھا؟ اقرا۔ پہلی آیت نہیں کہا، پہلا لفظ کیا تھا؟ ہمارے پاک کی کیا کہے قرآن ہے، زبان سے پڑھی، قرآن کسے کہتے ہیں؟ زبان سے تلاوت کرنے کو قرآن ہے۔ ہمارا پہلا حکم یہی ہے کہ قرآن پاک کی کیا کریں قرآن ہے۔ اور حضور کیسے کرتی ہے اللہ کی تفصیل ہے، ایک سی بات ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے ساری زندگی کا معمول تھا، سارے سال کا ہر مہینے کا کسی چھٹی کے بغیر کسی ادارے کے لیے میرے والدہ آدھی رات ہوتے تھے اور تحجد میں کھڑے ہو کر کم سے کم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے بڑے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس لیے کہہ رہا ہوں عمر ممکن کے سر سے بند فرق تھا۔ آپ کا تیسرا حصہ یہ حضور کا روز کا معاملہ پڑھتے تیسرا حصہ 9 گھنٹے کی رات 3 گھنٹے پڑھتی آگے ہماری آپ کی نہیں تھی 3 گھنٹے میں پڑھتی ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے تو باقی 9 گھنٹے کیا ہے رات کا، تو 3 گھنٹے آج کا تیسرا کھڑے کھڑے پڑھنے کا پڑھتے مسافر تعمیر جاتے پاؤں پہ بڑھ مارتا تھا، مدینہ منورہ کی خشک سرزمین میں بیڑیاں پھٹ جاتی ہیں، خون پستے رہتا تھا۔ ایک اور ہمارا ام المؤمنین سلمہ کے تھی، ہم دیکھنے والوں کو بس دیکھنے والوں کو حضور کیا مشقت اٹھا رہی ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ نے مشقت لے کر پڑھتے کیسے ایک اور بات کیا حضرت عائشہ کہ تھوڑی ہلکی آواز سے پڑھتے کیسی آواز جاگنے والا سونے تک سوئے ہوئے جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کبھی کبھی روز پورے باتیں کو سنتے ہیں، اس میں مالا سونا رہے تو سبھی نہیں ہوتی ہے اور اپنے بات، لیکن اصل صحیح بات یہ ہے کہ جاگتا ہوا سونے کا تھا، سویا ہوا جاگتا ہے پوری سانس میرا یہ یقین سسٹم پڑھتا کی بات کرا ہمیں بھی ہوتی ہے فقر اول ایسا رسول القرآن حضور کو حکم کا اتنا ہمیں حکم کیا ہے فقر اول ایسا رسول القرآن بھی پڑھا کرو، بڑی سہولت دے دی ہے اتنا پڑھ سکتے سورہ مزمل آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، سورہ مزمل کے پہلے رکن میں اور دوسرے رکن میں مفسرین فرماتے ہیں ایک سال بعد دوسرے گزرات وغیرہ میں ایک سال بعد نام ہوا ہے، تو بڑی رقم ہے۔ پہلے رکن میں یہ تھا طول بڑا بڑا اور صحابہ کے ساتھ کتنا آدھی رات اس کو اگر مسلم ہوتا نہیں تھا اور آدھی رات تھوڑا کم تھوڑا زیادہ تھوڑا کم آرام سے پڑھتے اس وقت پہلے سال میں جتنے صحابہ کرام تھے وہ بھی حضور کے ساتھ آدھی رات جاگتے تھے، پڑھتے تھے، سال کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا، طالبان سے ہوتے جاتے ہیں، کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی مدد کرنی ہے۔ اب حکم یہ ہے فقر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا ہر مسلمان کا اس کے معمولات قرآن پاک کی تلاوت لازم شامل ہے. معمولات ہم سے کہتے ہیں معمولات وہ ہوتے ہیں جو ہم نے 24 گھنٹے میں 5-7 کام ایسے کرتے ہی ہوتے ہیں. جو کام ہم نے کرتے ہی ہوتے ہیں وہ معمول کہتے ہیں. روٹین کے کام وہ ہوتے ہیں معمول کے کاموں میں قرآن پاک کا کام شامل ہے. مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت شامل نہیں ہے اس کا سینا اجڑا ہوا گھر ہے. آگے کی طرف بڑھ سکتے ماں تیسر بس سوچے پڑھو 20 پڑھو 40 پڑھو آؤ پڑھو پڑھو ضروری ہے. پڑھنے کو معمول میں شامل ہوتی ہے. ایک روایت میں 10 آیتوں کا ذکر بھی ہے 10 سورتوں کا 10 آیتوں کا کم سے کم 10 سورتوں کو. یہ پہلی بات ہے کہ سن لینا فائدے مند ضرور ہے برکت والا ضرور ہے کافی نہیں ہے. پڑھنا بھی ضروری ہے. زبان سے پڑھنا اور معمولات میں شامل ہونا اور روزانہ روٹین میں اس کا حصہ ہونا یہ قرآن پاک کا حصہ یہ معمول بنا رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں قرآن پاک کی تلاوت کچھ نہ کچھ شامل ضرور ہونی چاہیے. وہ پھر اپنے معاملات مجھے آسانی سے پاؤ پڑھ لیتا ہے روزہ بڑا پڑھ لیتا ہے رسول پڑھ لیتا ہے تو شامل ہو جاتا ہے. ایک بات اسی بات قرآن پاک کے اور بڑی بدل کی بات ہے. قرآن پاک میں ہے بل ہوا آیات قرآن پاک کے آتے ہیں اللہ چاہتے ہیں اللہ کی ذات اور اس صفات کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے فی صدور الذین ان کی جگہ سے نہیں کہتے ہیں. قرآن پاک کی اصل جگہ کہاں ہے؟ سینے. کیا آپ کو بات ہے اور دیسی دین میں مسائل کا بہت خوبصورت جگہ لکھا ہے. قرآن پاک کی اصل جگہ سینے. قرآن پاک کی اصل جگہ کیا ہے؟ سینے کے اندر. سینے کے اندر ہونے کا معنی بنیاد ہے. قرآن پاک کی اصل جگہ کیا ہے؟ سینے کے اندر. سینے کے اندر ہونے کا معنی کیا ہے؟ سارا ہو جائے تو بہت اچھا ہے کچھ نہ کچھ تو ہو. اس کی تعبیر آپ کو نمبر دیا کرتے ہیں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ہم جیسے جیسے لگاتے ہیں محبت کہہ رہا ہے. قرآن پاک سینے سے لگانا محبت کہہ رہا ہے. عزت کیا ادب کیا احترام کیا. قرآن پاک نے سینے کے اوپر پر لگاتے ہیں اندر تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں. سینے کے اوپر رکھتے ہو اچھی بات تھوڑی سی جگہ دے کر جاتے ہیں کام کرنا تھوڑا سی آتا ہے کام دے دو ایسا بناتے ہیں اصل جگہ سے لیتے ہیں. کچھ نہ کچھ یاد نہیں ہونا چاہیے. اتنا سارا ہو جاؤ جو کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں 5 سال کے بچے کا آخری سمجھ رہا ابھی اسلام آباد 5 سال کے بچے کا آخری سبق درج کرا ہے. اس سے پہلے میں نے امریکہ کے شہر ڈاکا میں 6 سال کے بچے کا آخری سبق سنا تھا آج سے 10 سال سے. اور اس سے پہلے کراچی میں جامعہ دارالقرآن میں 7 سال کی بچی کا آخری سبق تھا. 5 سال سے کسی بات کو لیا سب 5 سال کا. جس کے پہلے یہ خبر تھی اس کے مجھے ایک طرح ہمارے یہاں ایک بچے نے 5.5 سال کی
کم سے کم تھوڑا سا کھانا حساب بنا ہے حساب کرو کم سے کم کتنا یاد ہے کم سے کم کتنا یاد ہونا چاہیے جس سے کم گزارا نہیں ہوتا نماز پڑھنے نہیں پڑھیں کتنی نمازیں پڑھیں 5 نمازوں میں کتنے قدر پڑھیں ان میں کتنے قدر اور پڑھیں فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے مطلب چھوڑ جو واجب ہے سنت موقع ہے فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے لگا کتنی سنتیں پڑھیں 2 سنتوں سے اس طرح کا خیال کے بدل بدل پڑھیں ایک بات ہوتی ہے نماز کس کی سنت پر پڑھنی اس کے طریقے پر پڑھنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے میں نے جب 5 نمازیں پڑھنی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے تو کیا یہ معلوم کرنا میرے سے مراد نہیں ہے کہ حضور فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے کتنا پڑھنا نماز مطابق 2-3 سنتوں سے سارا کام چلاتے ہیں بدل بدل کے پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں بڑی پڑھتے ہیں اور مقرر چیز یا مختلف چیز کبھی وہ پڑھنے کبھی وہ پڑھنے تھوڑا سا حساب لگائیں یہ معلوم کرنا میرے لیے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اور معلوم کرنا مشکل ہے جس کی کوئی کتاب سیرت کی کوئی کتاب میں یہ آپ کو جواب دوں گا اپنی جگہ بیٹھ کے اور کریں کہ جناب نبی کریم کا معلوم فجر میں کیا پڑھتے تھے ظہر میں کیا پڑھتے تھے فطروں میں کیا پڑھتے تھے نفلوں میں کیا پڑھتے تھے فطر و نفل سنتوں میں کیا پڑھتے تھے اثر میں کیا پڑھتے تھے ان کا حساب لگا کے آپ خود فیصلہ کریں یہ جو آپ نے پڑھنا ہے دیکھتے پڑھنا نہیں پڑھنا بہت آسانی ہو رہی ہے لیکن آپ نے زبانی پڑھنا ہے دیکھ پڑھنا زبانی بس میں اتنی دعوت دوں گا کہ اپنی جگہ بیٹھ کے یہ بھی بات یہ بات آپ مجھ سے کرتے ہیں یہ بات آپ مجھ سے کرتے ہیں اپنی جگہ بیٹھ کے سوچیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں نے 5 نمازیں پڑھ لی ہیں تو مجھے کم سے کم کتنا پڑھنا جانا کیا کیا کم سے کم آپ خود حساب لگا میں کوئی حساب نہیں لگا سکتا خود حساب لگا لیں معلوم کر لیں کہ رسول کا نمازوں کا معمول کیا تھا اور کیا پڑھنا تھی کتنا پڑھنا حساب لگائیں کہ مجھے حضور کی سنت کا سارے کام چھوڑ دیں حضور رات کو سونے سے پہلے یہ سنت پڑھو صبح اٹھ کر یہ سنت پڑھو پورا موقع پر پڑھو پورا واقعہ ان فرض کے درجے کی نہیں لیکن جو واجب اور فرض کے درجے کی چیزیں ہیں یہ حساب لگا کر خود فیصلہ کریں مجھے قرآن پاک کو سبق سنایا تو میں نے پہلی بات یہ کی ہے کہ قرآن پاک سننا کافی نہیں ہے پڑھنا بھی ضروری ہے اور پڑھنے کا تقاضا ہے فقرؤوا ما تيسر من القرآن اور اس تقاضے کی ضروری حکم جاتی ہے تلاوت انسان کے مسلمان کے 24 گھنٹے کے معمولات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے تو کچھ اور بڑا بڑا تلاوت ہے دوسری بات میں نے بات کی ہے کہ آخروں پر اشارہ آپ نے چھوڑ دینا چاہیے خود تھوڑا بہت جواب کیا کیا سارا کام آخر چھوڑ دیں تھوڑا تو بھی کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ قرآن پاک ہمیں خود بھی ہر مسلمان کو مرد کو عورت کو بوڑھے کو جوان کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو بوڑھے جوان کا فرق نہیں ہے یہ واقعہ ہمارے بات سے تصویر تھا عبداللہ بن مسعود نوجوان
عبدالرحمان بن عوف پرانا بزرگ تھا، 60-65 سال کی وہ ہوگی عبدالرحمان بن عوف کہتے ہیں کہ بہت سی صورتیں عبداللہ بن عباس سے ایسا سال کا عمر 15 سال کے بچے سے یاد کر رہا ہے، بہت سی صورتیں میں نے عبداللہ بن عباس پڑھی. یہ عمر کی وہ کہتے ہیں 60 سال کی عمر ضرورت کا مسئلہ ہے. ضرورت کیا ہے؟ وہ ضرورت 60 سال کی عمر میں پوری کرنی چاہیے، اگر 80 سال ہو جائے پھر تو پوری کرنی چاہیے. میں نے دو پہلی بات یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کا معمول بھی بنانا چاہیے، اور دوسری بات کچھ نہ کچھ یاد بھی کرنا چاہیے. قرآن پاک کا پڑھنا ہے ان مدرسات کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھنے پر سننے پر اور بات ہوا اور اللہ پاک کے دعا ہے ہم سب کو پڑھتے رہنے